اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے ناظرین محترم، جب اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی قوم کو پیدا کیا، اور اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی قوم رہا کرتی تھی، اور انسانوں کے اصلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا تھا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روح زمین پر سب سے پہلے شیطان اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس طرح ہوئی تھی، اور شیطان عزازیل اور ابلیس کیسے بنا۔ پیارے ناظرین محترم، تمام سوالات کے جواب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک طریق کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو قوموں کو پیدا کیا تھا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری قوم فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا تھا۔ اس نوری قوم کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری قوم کے جوڑے پیدا نہیں کیے، اور جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اور دوسری ناری قوم جن کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سیمون جن کو پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سیمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا، اور اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جس کی وجہ سے یہ ناری قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن چلپا ہے، اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت بہادر تھے، اور کہا جاتا ہے چلپا جن کی شکل و صورت بڑے شیر کی طرح تھی، اور تبلیس عورت کی شکل ایک بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلپا جنات کا سردار تھا، اور اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کی طرح بہت زیادہ بہادر اور دراز قد تھا، اور روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا، اور اس روح زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے، اور روح زمین کے اندر فتنہ فساد کرتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین پر فتنہ فساد کرنے لگے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے، ان فرشتوں نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و جان سے اپنی زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ پیارے ناظرین محترم، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اور اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو انکار کر دے گا، اور اس کا فیصلہ کفر پر ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ایک بندہ میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، اور اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی، اور وہ شیطان بن جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تم جلدی ہی اس بندے کو دیکھ لے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین پر میں اپنا ایک پیغمبر مقرر کرنے والا ہوں۔ جب عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا اور اس میں جان نہ ڈالی۔ جب عزازیل اس پتلے کو مارتا تو اس پتلے سے مٹی کے کھنکھنانے کی آواز آتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کے اندر روح بھی ڈال دی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا اور سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ،
اور جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر میں اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ آپ کا بندہ زمین پر آپ کا نافرمان ہو جائے گا اور ہر وقت ہم آپ کی ہی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، اور تمام فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر میں آ کر کہنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، اور میں اس سے کئی درجے اچھا ہوں۔ لیکن عزازیل کی ہر بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان مردود ہو چکا ہے اور تم پر قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ اس وقت عزازیل کو علم ہوا روح زمین پر جس شخص کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ تو اس وقت شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو نیکی کی راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح تیرے بندوں کو تیرے نافرمان کروں گا، اور بہت سے آ کر تیرے بندے میرے سکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔